انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن تاریخ کا سب سے بڑا خلائی میگا پروجیکٹ، خلا میں تیرتا ہوا حیرت انگیز شہر۔ زمین سے تقریباً 400 کلومیٹر اوپر ایک ایسا شہر موجود ہے جہاں انسان گزشتہ 25 سال سے مسلسل رہ رہے ہیں۔ ایک ایسا منصوبہ جسے بنانے میں 15 ممالک نے مل کر کام کیا۔ ایک ایسی خلائی لیبارٹری جس کی تعمیر میں 40 سے زائد خلائی مشن استعمال ہوئے، اور ایک ایسا میگا پروجیکٹ جس پر 150 ارب ڈالر سے زیادہ خرچ ہو چکے ہیں، جسے انسانی تاریخ کا سب سے مہنگا تعمیراتی منصوبہ بھی کہا جاتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے، آخر انسانوں نے خلا میں اتنا بڑا اسٹیشن کیوں بنایا؟ اسے خلا میں کس طرح جوڑا گیا؟ اس کا اصل مقصد کیا ہے، اور کیا یہ واقعی جلد ہمیشہ کے لیے ختم ہونے والا ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن کی مکمل اور حیران کن کہانی۔ انسان صدیوں سے خلا کو فتح کرنے کا خواب دیکھتا آیا۔ 1969 میں چاند پر قدم رکھنے کے بعد اگلا بڑا سوال یہ تھا کہ کیا انسان خلا میں مستقل رہ سکتا ہے؟ 1971 میں سوویت یونین نے دنیا کا پہلا خلائی اسٹیشن سیلیوٹ 1 لانچ کیا۔ بعد میں میر اسپیس اسٹیشن نے تقریباً 15 سال تک خلا میں خدمات انجام دیں۔ دوسری طرف امریکہ نے اسکائی لیب بنایا، لیکن یہ تمام اسٹیشن محدود صلاحیتیں رکھتے تھے۔ اس دوران سر جنگ اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہی تھی۔ 1993 میں ایک تاریخی فیصلہ ہوا۔ امریکہ، روس، جاپان، کینیڈا اور یورپی ممالک نے مل کر ایک مشترکہ خلائی منصوبہ شروع کیا۔ یہی منصوبہ بعد میں انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن کہلایا۔ انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن کی تعمیر کیسے ہوئی؟ انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن کو ایک ساتھ خلا میں نہیں بھیجا جا سکتا تھا، کیونکہ اس کا وزن اتنا زیادہ تھا کہ کوئی بھی راکٹ اسے ایک ہی بار میں خلا تک نہیں لے جا سکتا تھا۔ اس لیے اسے چھوٹے چھوٹے حصوں میں تقسیم کیا گیا۔ پہلا ماڈیول زوریا تھا، جسے 20 نومبر 1998 کو روسی راکٹ کے ذریعے خلا میں بھیجا گیا۔ صرف 2 ہفتے بعد امریکی ماڈیول یونٹی پہنچا۔ پھر اگلے 11 برس تک مسلسل راکٹ اور اسپیس شٹل خلا میں جاتے رہے۔ ہر مشن ایک نیا حصہ لے کر جاتا۔ خلابات خلا میں نکل کر ان حصوں کو جوڑتے۔ اسی دوران 160 سے زائد اسپیس واکس کی گئیں۔ آخرکار دنیا کی سب سے بڑی خلائی لیبارٹری مکمل ہوئی۔ انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن کتنی بڑی ہے؟ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ صرف ایک چھوٹا سا اسٹیشن ہے، تو حقیقت اس سے کہیں زیادہ حیران کن ہے۔ انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن کی لمبائی تقریباً 109 میٹر ہے۔ یہ تقریباً ایک فٹ بال گراؤنڈ کے برابر ہے۔ وزن تقریباً 420 ٹن ہے۔ یہ ہر 90 منٹ میں زمین کا ایک چکر مکمل کرتا ہے، یعنی ایک دن میں تقریباً 100 مرتبہ زمین کے گرد گھومتا ہے۔ اس کی رفتار تقریباً 27,600 کلومیٹر فی گھنٹہ ہے، یعنی صرف ایک سیکنڈ میں تقریباً 7.66 کلومیٹر سفر کرتا ہے۔ خلا میں زندگی کیسی ہوتی ہے؟ انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن کے اندر گریویٹیشنل فورس تقریباً ختم ہو جاتی ہے، اس لیے ہر چیز تیرتی رہتی ہے۔ خلاباز بھی وہ دیواروں پر چلتے ہیں۔ چھت اور فرش کا فرق ختم ہو جاتا ہے۔ وہ خصوصی تھیلوں میں سوتے ہیں۔ پانی گول گول قطروں کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ روزانہ تقریباً 2 گھنٹے ورزش کرنا لازمی ہوتی ہے۔ اگر ایسا نہ کریں تو ہڈیاں اور پٹھے تیزی سے کمزور ہونے لگتے ہیں۔ کھانا خاص پیکٹوں میں ہوتا ہے۔ پانی بھی ری سائیکل کیا جاتا ہے، حتیٰ کہ پسینے اور سانس سے نکلنے والی نمی بھی دوبارہ صاف کر کے استعمال کی جاتی ہے۔ بجلی کہاں سے آتی ہے؟ انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن پر موجود بہت بڑے شمسی پینل سورج سے توانائی حاصل کرتے ہیں۔ یہ سولر پینلز تقریباً 2500 مربع میٹر رقبہ گھیرتے ہیں۔ یہ تقریباً 120 کلو واٹ تک بجلی پیدا کر سکتے ہیں۔ یہ بجلی سائنسی آلات، کمپیوٹر، روشنی، آکسیجن سسٹم اور دیگر تمام نظام چلاتی ہے۔ انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن میں کیا تحقیق ہوتی ہے؟ انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن صرف ایک خلائی گھر نہیں، یہ دنیا کی سب سے بڑی سائنسی لیبارٹری بھی ہے۔ یہاں اب تک 3000 سے زائد سائنسی تجربات کیے جا چکے ہیں۔ تحقیقات کے اہم شعبے انسانی جسم پر مائکرو گریوٹی کے اثرات، کینسر اور ادویات، دل اور ہڈیوں کی بیماریوں پر تحقیق، پودوں کی کاشت، روبوٹکس، مصنوعی ذہانت،
خلائی ٹیکنالوجی، مستقبل کے مریخ مشنز، یہی تجربات انسان کو مستقبل میں چاند اور مریخ تک پہنچانے میں مدد دیں گے۔ انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن کی سب سے بڑی مشکلات: خلا خوبصورت ضرور ہے لیکن انتہائی خطرناک بھی ہے۔ انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن ہر وقت ہزاروں خلائی ملبے کے خطرے میں رہتا ہے۔ صرف ایک چھوٹا سا پیچ بھی اگر ٹکرا جائے تو شدید نقصان پہنچا سکتا ہے، اس لیے کئی مرتبہ اسٹیشن کا راستہ تبدیل کرنا پڑا۔ اس کے علاوہ شدید درجہ حرارت، تابکاری، آکسیجن سسٹم کی خرابی، مائکرو میٹرو کمپیوٹر کے مسائل، یہ سب انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن کے لیے مستقل خطرات ہیں۔ انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن کی قیمت: انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن کو دنیا کا سب سے مہنگا پروجیکٹ کہا جاتا ہے۔ اس کی مجموعی لاگت کا اندازہ 150 سے 160 ارب امریکی ڈالر کے درمیان لگایا جاتا ہے۔ یہ رقم دنیا کے کئی بڑے انفراسٹرکچر منصوبوں سے بھی زیادہ ہے۔ کیا انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن ختم ہونے والا ہے؟ انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن ہمیشہ خلا میں نہیں رہے گا۔ موجودہ منصوبوں کے مطابق اسے 2030 تک آپریشنل رکھنے کا ہدف ہے۔ اس کے بعد اسے محفوظ طریقے سے زمین کے ماحول میں داخل کر کے بحر الکاہل کے ایک دور دراز حصے میں گرایا جائے گا، جسے عام طور پر اسپیس کرافٹ سیمیٹری کہا جاتا ہے۔ اسی دوران نئے تجارتی خلائی اسٹیشنز اور مستقبل کے قمری منصوبے اس کی جگہ لینے کی تیاری کر رہے ہیں۔